قدیم زمانے میں دریا کے کنارے آباد ایک شہر امان پور میں دو دوست رہتے تھے، عامر اور بلال۔ ان کی دوستی بچپن سے تھی اور پورے شہر میں ان کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ وہ دو جسم ایک جان کی سچی تصویر تھے۔ عامر ایک انتہائی باصلاحیت لکڑی کا کاریگر نکویش تھا۔ اس کے ہاتھ میں جیسے جادو تھا۔ وہ لکڑی کے بے جان ٹکڑوں کو ایسی خوبصورتی سے تراشتا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے، لیکن وہ قناعت پسند اور غریب تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان بمشکل اس کے اور اس کی بوڑھی ماں کے اخراجات پورے کرتی تھی۔ دوسری طرف بلال ایک چھوٹے سے بازار میں کپڑے کا معمولی تاجر تھا۔ اس کا کام بھی کوئی بہت بڑا نہ تھا، لیکن وہ دنیادار اور سمجھدار تھا۔ وہ ہمیشہ سے بڑا تاجر بننے کا خواب دیکھتا تھا اور اس کے لیے پیسے جو رہا تھا۔ دونوں دوست ہر شام دریا کنارے ملتے، اپنے دن بھر کی باتیں کرتے اور مستقبل کے خواب بنتے۔ عامر اپنی آرٹ میں مگن رہتا، جبکہ بلال اسے سمجھاتا کہ صرف ہنر سے پیٹ نہیں بھرتا، دنیا داری بھی آنی چاہیے۔ ایک سال امان پور میں شدید بیماری پھیلی۔ عامر کی بوڑھی ماں اس وبا کا شکار ہو گئیں۔ ان کی حالت روز بروز گرنے لگی۔ عامر نے اپنا سب کچھ علاج پر لگا دیا، لیکن پیسے ختم ہو گئے۔ حکیم نے کہا کہ اگر ایک خاص مہنگی جڑی بوٹی نہ لائی گئی تو ماں کو بچانا مشکل ہوگا۔ عامر ٹوٹ گیا۔ اس رات وہ بلال سے ملا اور رو پڑا۔ بلال نے اسے تسلی دی، فکر نہ کر، عامر میں کچھ کرتا ہوں۔ اگلی صبح بلال آیا اور عامر کے ہاتھ میں پیسوں کی ایک بھاری تھیلی رکھ دی۔ یہ لو اور جلدی سے حکیم کو دو۔ عامر حیران رہ گیا۔ بلال، اتنے پیسے یہ کہاں سے آئے؟ بلال مسکرایا، میرا ایک پرانا قرض تھا، آج واپس مل گیا۔ تم بس ماں کا علاج کراؤ۔ عامر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بھاگتا ہوا حکیم کے پاس گیا۔ اللہ کے فضل سے اس کی ماں کی جان بچ گئی اور وہ چند ہفتوں میں ٹھیک ہو گئیں۔ زندگی معمول پر آنے لگی۔ عامر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کے دل پر بلال کے احسان کا بوجھ تھا۔ کچھ مہینوں بعد شہر میں ایک بڑا تجارتی قافلہ آنے والا تھا۔ بلال اس کے لیے بہت پرجوش تھا۔ یہ اس کے لیے بڑا تاجر بننے کا سنہری موقع تھا۔ اس نے عامر کو بتایا کہ وہ اس قافلے کے ساتھ مل کر اپنا سارا مال بڑے شہر لے جائے گا اور دگنا منافع کمائے گا۔ عامر اپنے دوست کی خوشی میں خوش تھا، لیکن ایک شام جب وہ بلال کی دکان پر گیا تو وہاں تالا پڑا تھا۔ اس نے پڑوسیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بلال کچھ دن سے غائب ہے اور لگتا ہے کہ وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اسی وقت شہر کا ایک بدنام سود خور چودھری کرم بخش اپنے آدمیوں کے ساتھ عامر کی دکان پر آ دھمکا۔ کہاں ہے تیرا دوست بلال؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ عامر سہم گیا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ کچھ دن سے۔ ڈرامہ مت کر، چودھری چلایا، تیرے دوست نے مجھ سے تیری ماں کے علاج کے لیے بھاری رقم ادھار لی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر قافلے تک پیسے واپس نہ کیے تو اس کی دکان میری ہو جائے گی۔ اب وہ بھاگ گیا ہے اور اس کی دکان کا سودا تو اصل رقم سے بھی آدھا نکلا ہے۔ باقی پیسے تمہیں دینے ہوں گے کیونکہ ضمانت تمہاری تھی۔ عامر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ ضمانت؟ کیسی ضمانت؟ اس نے کہا تھا کہ میرا دوست ہی میری ضمانت ہے۔ اب تو کل شام تک میرے پیسے واپس کرو ورنہ تمہاری یہ دکان اور تمہارا گھر میرا ہوگا۔ عامر کو اب ساری بات سمجھ آئی۔ بلال نے اپنی سب سے بڑی تجارتی امید، اپنی دکان، اس کی ماں کے علاج کے لیے گروی رکھ دی تھی، اور جب وہ پیسے نہیں چکا پایا تو شرمندگی کے مارے شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ عامر ساری رات روتا رہا۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ گھر بچانے کا کوئی راستہ۔ اسے اپنے دوست پر غصہ بھی تھا کہ اس نے بتایا کیوں نہیں، اور ترس بھی آ رہا تھا کہ اس نے دوستی میں اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اگلی شام چودھری کرم بخش اپنے آدمیوں کے ساتھ آیا اور عامر کو اس کے گھر سے نکالنے لگا۔ عامر اپنی بوڑھی ماں کا ہاتھ تھامے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑا تھا۔ اچانک ہجوم کو چیرتا ہوا ایک شخص بھاگتا ہوا آیا۔ وہ بلال تھا۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، کپڑوں پر دھول تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک صندوق تھا۔ اس نے وہ صندوق چودھری کے قدموں میں پھینک دیا۔ یہ لو اپنے پیسے، ایک ایک پائی چپکا دی ہے۔ پھر وہ عامر سے لپٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے دوست، میں بھاگا نہیں تھا۔
جب میں پیسے نہیں چکا پایا تو مجھے یاد آیا کہ میرا ایک پرانا گاہک پاس کے شہر میں رہتا ہے جس نے مجھ سے مال ادھار لیا تھا۔ میں پیدل اس کے پاس گیا، اس سے پیسے وصول کیے اور بھاگا بھاگا واپس آیا۔ دیر ہو گئی پر میں آ گیا۔ چودھری نے غصے سے پیسے گنے اور وہاں سے چلا گیا۔ عامر کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ بلال، تم نے میرے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ بلال نے اسے گلے لگایا۔ دوست، یہ دکان اور پیسہ تو میں پھر کما لوں گا، لیکن اگر تمہاری ماں کو کچھ ہو جاتا تمہاری عزت چلی جاتی تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اس واقعے نے ان کی دوستی کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیا۔ عامر نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف ہنر پر نہیں بلکہ تجارت پر بھی دھیان دے گا۔ اس نے اور بلال نے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ عامر بہترین نقش و نگار بناتا اور بلال اپنی تجارت کی مہارت سے انہیں دور دور تک بیچتا۔ ان کی ایمانداری اور عامر کے ہنر کی دھوم مچ گئی۔ چند ہی سالوں میں ان کا شمار شہر کے سب سے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ انہوں نے ایک بڑی حویلی خریدی اور دونوں خاندان ایک ساتھ رہنے لگے۔ یہ ان کی سچی دوستی کا انعام تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ دوستی صرف باتوں کا نام نہیں بلکہ قربانی اور وقت پر کام آنے کا نام ہے۔ اور جب دوستی سچی ہو تو اللہ بھی اس میں برکت ڈالتا ہے اور اس کا انعام اس دنیا میں بھی دیتا ہے۔